میں ہوں اسکر سائم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فل اردو نوٹس چینل۔ آج ہم اردو ادب کے ایک اہم ٹاپک، ایک اہم ادیب نقاد حسن عسکری پر بات کریں گے، اور یہ ایم فل بی ایس اور ایم اے کے سلیبس میں ٹاپک شامل ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ حسن عسکری کی تنقید میں کون کون سے نظریات نظر آتے ہیں، یا کون سی بنیادی باتیں ہیں جو وہ اپنی تنقید میں لے کر چلتے ہیں۔ ان پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ محمد حسن عسکری اردو ادب میں بطور نقاد، بطور افسانہ نگار جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں، اور بنیادی طور پر انہوں نے جن باتوں کو اٹھایا ہے اپنی تنقید میں وہ تین ہی تھیں۔ نمبر 1 پہ تھا نظریہ فن، اور 2 نمبر پہ تھا جی نظریہ انقلاب، اور تیسرے نمبر پہ تھا جی سادگی زبان یا زبان کی سادگی۔ یہ ان تین باتوں کو وہ اپنی تنقید میں لے کر چلتے ہیں۔ محمد حسن عسکری کہتے ہیں کہ نظریہ فن میں جو پہلا ان کا جو نظریہ اٹھایا انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ ادیب جو لکھتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جمالیات کے پہلوؤں کو سامنے لائے، ایسی چیزوں کو سامنے لائے جن میں خوبصورتی کے عناصر ہوں۔ اب جمالیات ادب میں ایک اہم جو ہے نا چیز مانی جاتی ہے، اور شاعری میں جمالیات کے پہلوؤں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب شاعر کسی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی خوبصورتی کا اظہار جمالیات کے انداز میں کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے چیز اٹھائی ہے وہ تھا جی نظریہ انقلاب۔ حسن عسکری کہتے ہیں کہ جو ادیب انقلاب کے دور میں تحریر کرتا ہے یا تخلیق وہ کرتا ہے، وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انقلاب ہنگامہ خیزی جو ہے نا ایک ہنگامہ خیز چیز کا نام ہے۔ شور شرابے اور افراتفری کا دور ہوتا ہے وہ جو انقلاب کا دور ہوتا ہے۔ جو ادیب اس وقت تخلیق کرتا ہے یا کچھ تحریر کرتا ہے، وہ اس وقت تو اس کو بہت پذیرائی مل جاتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مٹ جاتی ہے۔ جو وہ شہرت ہوتی ہے، وہ پذیرائی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ خاص دور کی تخلیق ہوتی ہے۔ وہ جب حالت جنگ میں ایک چیز تخلیق ہوتی ہے تو اس کو اسی دور میں جو ہے نا وہ شہرت ملتی ہے، مگر جب امن کی حالت آ جاتی ہے تو اس کی مانگ، اس کی حیثیت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے انقلابی ادب وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑ دیتا ہے۔ اگر اب جیسے کوئی وبا پھیل گئی ہے یا کوئی دیگر جو ہے نا ایک چیز یا تحریک چل اٹھی ہے، تو اس کے حوالے سے جو ادیب لکھے گا وہ صرف اسی زمانے تک اس کی جو ہے نا چاہت رہے گی۔ بعد میں جو ہے نا اس کی وہ خوبی، وہ سب کچھ جو ہے نا ختم ہو جائے گا، اس کو جو ہے نا پس پردہ کر دیا جائے گا، یا اس کو جو ہے نا اہمیت نہیں دی جائے گی۔ ادب ایسا ہونا چاہیے، آفاقی ہونا چاہیے، حسن عسکری کہتے ہیں، جس کی اہمیت ہر آنے والے دور میں جو ہے نا وہ برابر برقرار رہے۔ جیسے اقبال کی شاعری آفاقی شاعری ہے تو ہر دور میں اس کی اہمیت ویسی ہے، اسی طرح غالب کی شاعری بھی آفاقی شاعری ہے، کیونکہ اس کی شاعری کی اہمیت ہر دور میں ویسے ہی برقرار رہے گی۔ اور زبان کی سادگی جو تیسرے نمبر پر انہوں نے نقطہ اٹھایا ہے، انہوں نے اپنی تحریروں میں کیونکہ سادہ زبان استعمال کی ہے، حسن عسکری صاحب سمجھتے ہیں کہ جو عام استعمال کی زبان ہوتی ہے، جو روزمرہ کی زبان ہوتی ہے، اس کا استعمال جو ہے نا وہ تحریروں میں لایا جائے۔ وہ اس کی ایک وجہ تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا ادب عام لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے گا، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی زبان کی خدمت بھی ہو جائے گی۔ جس طرح رات گئی بات گئی، اس طرح کے انہوں نے جو ہے نا جملے استعمال کیے کہ قاری کو اپنی طرف متوجہ کر دیا، اور کوشش کی کہ اپنی تحریروں میں جو ہے نا وہ سادہ زبان استعمال کریں۔ اب آپ حسن عسکری کی تنقیدی جو نظریات ہیں ان کو پڑھیں تو آپ کو واضح یہ بات جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے گی کہ دیگر جو نقاد ہیں تو ان کی بدولت ان کی زبان بہت سادہ ہے۔ ناصر عباس نیّر کی زبان دیکھ لیں، وہ بھی نقاد ہیں، ان کی زبان اتنا جو ہے نا مشکل ترین زبان استعمال کرتے ہیں کہ بات اوپر سے گزر جاتی ہے، مگر عسکری صاحب کی زبان جو ہے نا وہ سادہ نظر آتی ہے، اس لیے بات جو ہے نا آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ حسن عسکری ادب اور تنقید میں کلاسیک کی روایت کو پسند کرتے ہیں۔
شروع میں انہوں نے افسانے بھی لکھے اور افسانوں میں شعور کی روح کو بھی استعمال کیا، اور شعور کی روح سے مراد خیالوں میں بہک جانا، ایک خیال سے دوسرے خیال کی طرف عمل۔ اس حوالے سے ان کے افسانے چائے کی پیالی اور حرام جادی جو ہے نا وہ نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ افسانوں کے بعد وہ تنقید کی طرف جو ہے نا وہ زیادہ توجہ انہوں نے دی، زیادہ تر انہوں نے تاثراتی حوالے سے تنقید کی، مگر نفسیات کے حوالے سے بھی ان کا گہرا مطالعہ تھا۔ ان کی اہم تصانیف انسان اور آدمی، ستارہ یا بادبان، وقت کی راگنی، جدیدیت۔ حسن عسکری ان لوگوں میں سے تھے جو زیادہ دیر تک کسی ایک نظریے پر قائم نہیں رہ سکتے تھے۔ شروع میں تو وہ ترقی پسند خیالات رکھتے تھے اور اس حوالے سے انہوں نے مضامین بھی لکھے۔ وہ کھلم کھلا ترقی پسندانہ خیالات کا اظہار بھی کرتے رہتے تھے، مگر کچھ عرصہ بعد ترقی پسند جو ہے نا خیالات سے جو ہے نا انہوں نے توبہ کر لی، اور اس قدر اس سے پیچھے ہٹ گئے کہ ترقی پسند نظریات سے انہیں نفرت ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد ساری عمر انہوں نے ترقی پسند نظریات سے نفرت کی، اور اپنے اسی زاویے کی وجہ سے وہ ایک متنازع نقاد ٹھہرے، کیونکہ وہ کسی ایک نظریے پر قائم نہیں رہ سکتے۔ کبھی مارکسی خیالات رکھتے، کبھی مارکسی خیالات سے نفرت کرتے یا مخالفت کرتے۔ وہ باقاعدہ مستقل طور پر کسی ایک تحریک سے وابستہ نہیں رہے۔ حسن عسکری نے آخر میں فن برائے فن کا نعرہ بلند کیا تھا۔ حسن عسکری ترقی پسند تحریک سے جدا ہوئے تو حلقہ ارباب ذوق سے منسلک ہو گئے۔ وہاں پہلے افسانے پڑھے، پھر تنقید میں بھی حصہ لیا انہوں نے۔ عسکری صاحب میں توازن کی کمی تھی، اس لیے کسی بھی نظریے سے جو ہے نا وہ بہت جلد جو ہے نا وہ ایک قسم سے بدظن ہو جاتے یا پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ وہ ادب کو تجربہ سمجھتے تھے۔ حسن عسکری نقاد کے فرائض اور تنقید کے فرائض کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر ادب کی تنقید مختلف ہوتی ہے، اور ہر زمانے میں تنقید اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق تبدیلی چاہتی ہے۔ عسکری صاحب کی دونوں کتابوں انسان اور آدمی، ستارہ یا بادبان، ان کے تنقیدی خیالات کے سلسلے میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بقول ڈاکٹر وزیر آغا، حسن عسکری نے اپنی کتاب ستارہ یا بادبان میں جو ہے نا انسان کے 3 تصورات جو ہے انہوں نے پیش کیے ہیں۔ پہلے نمبر پہ سیاسی انسان، دوسرے نمبر پہ فطری، اور تیسرے نمبر پہ نامکمل انسان۔ محمد حسن عسکری ایک جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے نقاد تھے جنہوں نے خود اپنی جو ہے نا تنقیدی راہیں متعین کی۔ حسن عسکری جو ہے نا صداقت کو ادب کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں، اور جو ہے نا ان کی تنقیدی راہیں جو ہے نا وہ سب سے جدا ہیں۔ امید کبھی ہے کہ آپ کو حسن عسکری کے تنقیدی خیالات، تنقیدی نظریات اور تنقید کی جو ان کے حوالے سے اپنی ایک رائے ہے، یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہے یا رائے ہے تو ضرور بتائیے گا، سوال کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔